کیا آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں انویسٹمنٹ رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں، اور انٹرچینج کے حوالے سے آپ کے کنسرنز ہیں، اور آپ کو باقاعدہ نیوز درکار ہے کہ ایکچولی کیا ہونے جا رہا ہے ریگارڈنگ انٹرچینج، اور سب سے بڑھ کر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انٹرچینج بننے کے بعد کیا ہوگا، اور انٹرچینج بننے سے پہلے یا جب تک نہیں بنتا تب تک کیا حالات و واقعات رہیں گے ان ٹرمز آف دا ٹریڈ اکانومی، فائلز کی ویلیو کیا رہے گی۔ ان تمام سوالوں کا اگر آپ جوابات جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویلاگ کو اینڈ تک ضرور سننا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور ہٹ دا بیل آئکن کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو روزانہ کی اپڈیٹس مل سکیں۔ السلام علیکم، میں طیب اجاز ہوں۔ آج کا یہ ویلاگ اگین ان دا کنٹینیوٹی آف کیپٹل اسمارٹ سٹی انٹرچینج۔ بفور گوئنگ ٹو اینی فردر انویسٹیگیشن، فرسٹ آف آل میں ایز اے ریکیپ آپ کو بتانا چاہوں گا اب تک کی جو انٹرچینج کی ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب سے کیپٹل اسمارٹ سٹی لانچ ہوا ہے، دو چیزوں میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی ہے ڈفرینٹ ریل اسٹیٹ سیکٹرز کی جانب سے۔ دو چیزوں کو مد نظر رکھا گیا، بلکہ تین کو۔ نمبر 1 این او سی اپرووڈ ہے، نمبر 2 حبیب رفیع کا پروجیکٹ ہے، نمبر 3 اس کو انٹرچینج ملے گا۔ یہ تین ایسے بینچ مارکس ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہیں وہ کروائی گئی ہوئی ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی میں، اور لوگوں کو ڈفرینٹ ڈیڈ لائنس، ڈفرینٹ ٹائمنگز دی گئی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں انویسٹمنٹ صرف اس پرٹیکولر ان تین چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ انٹرچینج کی ڈیولپمنٹ ہے، کسے موٹر وے M2 سے ڈائریکٹ انٹرچینج ملے گا۔ نمبر 2 انٹرچینج 3 4 سال 5 سال صرف آن ڈاکیومنٹس نہیں رہا، آن وربل ہی رہا ہے، لیکن ایز فار ایز دا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آف 2022 از کنسرن، تو 2022 کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی اسٹارٹ میں ہی 2022 کے اسٹارٹ میں ہی فروری مارچ میں ہی آئی گیس انٹرچینج ان کا اناؤنس ہو گیا آفٹر دا میٹنگ ود دا NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی۔ منٹس موجود ہیں میٹنگ کے منٹس موجود ہیں، اور آن ڈاکیومنٹ اس کا ریڈی ہے، اپروول ریڈی ہے، جو کہ ان کی ویب سائٹ پر اپلوڈڈ ہے اور اتھینٹک ہے۔ اٹ مینس کہ انٹرچینج اناؤنس ہو چکا ہوا ہے۔ نمبر 3 سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جی جون میں، جولائی میں ڈفرینٹ ڈیٹس آتی رہیں کہ وہاں پہ انٹرچینج میں کام ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ ابھی تک نہیں ہوا۔ ویریس ڈیڈ لائنس تھی کہ فلانی ڈیٹ تک بن جائے گا، جو کہ ابھی تک نہیں بنا، جس کی وجہ سے وہ تمام تر لوگ جنہوں نے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی ریگارڈنگ انٹرچینج وہ پریشان ہیں، کیونکہ دے تھنک کہ ایک انٹرچینج بننے سے ہی ان کی فائل کی ویلیو میں اضافہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ ویلاگ ان تمام لوگوں کے لیے ہے۔ کرنٹلی انٹرچینج کی اپڈیٹ یہی ہے کہ نہیں بنا، ابھی تک اپڈیٹ یہی آ رہی ہے کہ نہیں بنا، اور وہاں پہ کوئی کام خاص شروع نہیں ہوا۔ جتنی لیٹسٹ اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں، ہو سکتا ہے اس ویلاگ کے اپلوڈ ہونے تک شاید وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہو، لیکن اب تک جہاں تک ہماری نیوز ہے ہم آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں مارکیٹ انالیسس کی طرف کہ انٹرچینج بننے یا نہ بننے سے امپیکٹ کیا پڑے گا۔ جن لوگوں نے شارٹر رن میں انویسٹمنٹ کی ہے، شارٹر رن میں مطلب انویسٹمنٹ کے انٹرچینج کا سنتے ساتھ ہی انہوں نے فوراً اپنی انویسٹمنٹ شارٹر رن میں 2 4 5 6 مہینوں کے لیے کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، شارٹر رن ریل اسٹیٹ میں 6 مہینے نہیں ہوتے، ریل اسٹیٹ میں لانگر رن ہوتی ہیں 2 دہائیاں، اور شارٹر رن ہوتی ہیں کم سے کم 2 سال یا 3 سال یا 4 سال، یہ شارٹر رن ہوتا ہے۔ لیکن اس شارٹر رن کو بھی مزید شارٹر رن کر کے بہت منیمم اگر ٹائم پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو 5 سے 6 مہینے کے لیے جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا کہ ابھی فائل خرید کے 6 مہینے کے بعد میں سیل آؤٹ کر دوں گا۔ میرے اپنے بھائی نے بھی ایسا کیا، اور ہی آلسو ٹک دا فائل آن اون۔ جب وہ فائل خرید چکا تو ہی ٹولڈ می کہ میں نے فائل خریدی ہے، اور ڈیفینیٹلی اسمیک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیل سے نہیں خریدی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے منع کر دینا ہے کہ آن پہ فائل صرف اس صورت میں خریدنا اگر آپ نے اس کو اینڈ تک پرسیو کرنا ہے، شارٹر رن میں نہ خریدنا۔ اینڈ ہی نیو ڈیٹ کہ میں نے منع کر دینا ہے، اور میرے سے نہیں پوچھا، اور بہت میسو آن پہ جا کے باہر ہمارے کمپیٹیٹر سے ہی خرید لی۔ اب ہوا کیا، فائل تو خریدی ہوئی ہے، اور اس وقت کمیونیکیشن یہ تھی کہ آج اون اتنا بڑھ گیا اور آنے والے ٹائم پہ اور بڑھ جائے گا، ابھی تک فائل نہیں بک رہی۔ اور میری ہمیشہ ریکمنڈیشن یہی ہے اپنے سگے بھائی کو، یہی ہے کہ آپ نے فائل خریدی ہے تو اس کی قسطیں جمع کرائیں اور لانگر رن میں پرسیو کریں۔ جتنے کا پلاٹ آپ نے بک کیا ہے اس پہ اون بھی دے دیے، ٹھیک ہے، لانگر رن میں آپ اس کی ساری قسطیں جمع کرائیں۔ جب پلاٹ آپ کو الاٹ ہوتا ہے تو اس پلاٹ کے الاٹمنٹ کے بعد آپ کو فائدہ ہے، وہ جتنے کا پلاٹ آپ نے ٹوٹل اماؤنٹ دینی ہے اس سے زیادہ کا ہی ہوگا، اب اس کو لانگر رن میں پرسیو کریں۔ تو جواب یہ ملتا ہے نہیں میں نے لانگر رن کے لیے تو لی نہیں، میں نے تو شارٹ رن کے لیے لی۔ تو میں نے کہا پھر کس کے کہنے پہ لی اتنے میسو آن پہ؟ جب آپ میسو آن پہ کوئی فائل خریدتے ہیں تو ہو ہیز گیون یو دا ایکچوئل، آپ کو کمٹ کس نے آپ کے ساتھ کیا کہ جی آپ یہ بیچ کے بھی دیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہاں، وی آر ان دا مارکیٹ،
اور میسو بانڈ پہ جب ہم خود بائنگ کرتے ہیں تو ہم خود بھی میسو بانڈ پہ سیل نہیں کر سکتے بیکاز ہم کرتے ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے میں نے شارٹ رن پہ پرچیزنگ نہیں کرنی. اگر آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے آن کے ساتھ تو آپ نے پروفٹ کے لیے شارٹ ٹرم کے لیے نہیں کرنی, آپ نے لانگ رن کے لیے کرنی ہے, آپ نے ایکچوئل ٹائم کے لیے کرنی ہے, آنے والے ٹائم کے لیے کرنی ہے. اس کے لیے بے شک آپ 10 لاکھ روپے آن بھی دے دیں, ڈزنٹ میٹر. آپ نے آن دے دیا, آپ نے فائل خرید لی, فائل ہولڈ کر لی, 4 سال لگے رہے, قسطیں جمع کراتے رہیں, جب پلاٹ ملے گا ایکچوئل اماؤنٹ اس کی 4 گنا زیادہ ہو چکی ہوگی, آپ کو ون ون سچویشن میں ہوگی. اس وقت جو پروفٹ ہے 4 سالوں پہ ڈیوائڈ کر دینا, پر منتھ کے حساب سے لاکھوں روپے پروفٹ بن رہا ہوگا انشاءاللہ. لیکن شارٹ ٹرم کے لیے اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, آپ نے 5-6 لاکھ روپے اون پہ فائل خریدی ہے, جب انٹرچینج اناؤنس ہوا اور آپ نے کہا 6 مہینے میں بن جائے گا, اور 6 مہینے میں جیسے ہی بنے گا یہ فائل کی کاسٹ 12 لاکھ روپے ہو جائے گی, میں بیچ دوں گا. ایسی صورت میں جس نے بھی آپ کو یہ سیگمنٹ کمیونیکیٹ کیا اس نے زیادتی کر دی ہے, اس نے غلط کمیونیکیٹ کر دی ہے. اگر انٹرچینج بننا شروع بھی ہو گیا ہوتا ہے نا اور ابھی تک بن بھی چکا ہوتا تب بھی وہ فائل 12 لاکھ کی نہ بکتی, تب بھی ڈبل اماؤنٹ پہ نہ بکتی. مارکیٹ فورسز بھی بیٹھی ہوئی ہیں, مارکیٹ انالیسس بھی ہوتا ہے. مارکیٹ فورسز میں ڈفرینٹ ایکٹرز ہیں, ڈفرینٹ اسٹیٹ ہولڈرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, بڑے بڑے ٹائکونز ہیں. انہوں نے اگر فائل سیل آؤٹ کروانی ہے, وہ ڈیلر ٹو لے کے انویسٹر ٹو اینڈ کسٹمر کی ٹریڈنگ ہوتی ہے, جس میں عام بندہ جس کا کام نہیں ہے یہ بزنس, جس کا کام کچھ اور ہے, جو کما رہا ہے, اگر وہ لکڑی بیچتا ہے تو لکڑی سے وہ کما رہا ہے, اور اس کو کسی نے کہہ دیا جی فائلوں میں انویسٹ کر دو, اس میں بھی بڑا پیسہ ہے, تو وہ اس کو دیکھا دیکھی فائلوں کی انویسٹمنٹس میں تو آ گیا جی اس میں بڑا پیسہ ہے, تو اس نے جو لکڑی سے پیسہ کمایا تھا نا وہ اس فائلوں میں گنوا دی. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, جس کا کام اسی کو ساجے. اگر آپ ایک اینڈ بائر ہیں, آپ خریدے فائل خرید لی, آپ سائٹ پہ ہو گئے, آپ چلے گئے. میں آپ سے بڑی اچھی ایگزامپل, میں بہت ہی ایک اچھی ایک ایگزامپل آپ سے میں بتاتا ہوں, شیئر کرتا ہوں, ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میرے اپنے ایک جاننے والے ہیں, بڑے قریبی میرے تعلق میں ہیں, میرا بڑا اچھا رشتہ ان کے ساتھ, اور وہ اس وقت ایک لیڈنگ فارماسیوٹیکل کمپنی کے آنر بھی ہیں. یہ میں آپ کو کہانی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ان کا پرائمریکلی جو بزنس ہے وہ فارماسیوٹیکل ہے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑی وینچر کے وہ مالک ہیں اس وقت. وین ہی اسٹیپڈ انٹو دا مارکیٹ, انہوں نے اپنی ایک پلاٹ خریدنا تھا, ٹھیک ہو گیا, فار دا انڈسٹریل سیٹ اپ, اور وہاں پہ ایک فیکٹری بنانی تھی. تو ہی وینٹ ٹو ڈفرنٹ انڈسٹریل ایریا, اور یہ میرا بالکل ایسا واقعہ ہے جو کہ بڑا قریبی کا واقعہ ہے, اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ میرا پورا جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ ریل اسٹیٹ سے کنسرنڈ ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا, دیٹ پرٹیکولر مین وہ مارکیٹ میں گئے فار دا انالیسس, کہ انہوں کو ایک پلاٹ چاہیے تھا, انہوں نے پلاٹ خریدنا تھا فار دا انڈسٹری, تاکہ وہاں پہ فیکٹری لگا سکیں انڈسٹریل اسٹیٹ میں, اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کی سراؤنڈنگ میں ہی ہے وہ جگہ, اس سے دور کافی دور نہیں ہے, کنیکٹ کرتی ہے, روڈ کنیکٹ ہی کرتا ہے. اور یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کو 2008-9 کی, آج سے 14 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ وہ پلاٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہ پلاٹ دیکھا انہوں نے, وہ پلاٹ دیکھا, پلاٹ پسند آ گیا, اور ڈیلر نے بتایا کہ جی 32 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے. ان کو جگہ پسند تھی, انہوں نے 32 لاکھ روپے کا خرید لیا. بعد میں پتا لگا جب پیمنٹ ہو رہی تھی کہ وہ پرٹیکولر ڈیلر نے تو 24 لاکھ روپے کا وہ پلاٹ کہیں سے لیا ہوا تھا, اور 32 کا بیچ دیا, 7-8 لاکھ روپے پروفٹ پہ بیچا. اب ایسے اماؤنٹ میں کوئی بھی ایسا بندہ ہوتا ہے پینک کر جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی, مجھے اتنا زیادہ ٹاپ پہ بیچ دیا آپ نے, جو 24 کا خریدا ہے مجھے 32 میں بیچ دیا. لیکن ایک سینسیبل بزنس مین knows what he has to do and what he has not to. He decided کہ مجھے یہ جگہ 32 لاکھ میں سمجھ آتی تھی, میں نے اپنے پورے پیسوں میں لیے, چاہے اس بندے نے فری لی ہو, مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے. اب میں نے یہ جگہ لی ہے, اور اب میں اس جگہ سے اپنی فیکٹری کھڑی کر کے یہاں سے مہینے کا 1 لاکھ روپیہ کماؤں گا. یہ وقت 2008 کی بات کر رہا ہوں. اینڈ ہی امپلیمنٹڈ اٹ اینڈ ہی ڈیڈ اٹ, کیونکہ ان کا جو پرٹیکولر سیگمنٹ ہے وہ دوائیوں سے ہے. اگر وہ سیگمنٹ کو چھوڑ کے آ جاتے اس ریل اسٹیٹ میں, وہ کہتے یار 24 لاکھ کا پلاٹ اس نے لیا, 32 کا مجھے بیچ دیا, 12 لاکھ 8 لاکھ کا پروفٹ آ گیا, میں ایسا کام کرتا ہوں, میں فیکٹری چھوڑتا ہوں, میں دوائیاں بنانا چھوڑتا ہوں, میں بھی پیسے انویسٹ کرنا شروع کرتا ہوں ریل اسٹیٹ میں, زمینیں لیتا ہوں, زمینیں بیچتا ہوں, تو وہ کام تو ان کا نہیں تھا. اگر وہ ایسا کرتے تو سارا کا سارا پیسہ ڈوب جاتا ریل اسٹیٹ میں, وہیں پر ڈوب جاتا, اور آج جو فیکٹری کھڑی کی ہوئی تھی وہ نہ کھڑی ہوتی. وائس ورسا, جو ریل اسٹیٹ ایڈوائزر ہے اس کا بزنس ریل اسٹیٹ ہے, وہ ریل اسٹیٹ سے پیسہ کمانا جانتا ہے. لیکن اگر وہ ہٹ کرتا فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں آتا, اور وہ دیکھتا کہ دوائیوں میں تو بہت پیسے ہیں, اور اپنا پیسہ اٹھا کے ریل فارمیسی میں ڈال دیتا, تو کیا وہاں سے کما سکتا؟ نہیں, وہاں کا سارا پیسہ بھی وہاں پہ لٹا دیتا. تو اس لیے وہ تمام لوگ جن کا موڈ آف انکم کچھ اور ہے, کوئی اور پروفیشن ہے, اور ان کو وہ دیکھا دیکھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار لوگوں نے فائل خریدی ہے شارٹ رن میں, بڑا پیسہ ہے فائلوں میں, آج میں فائل خرید رہا ہوں, کل میں بیچ دوں گا.
تو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ایسے اعتبار سے، ایسی لالچ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. مجھے بے تحاشا کالز آتی ہیں لوگوں کی جو کہتے ہیں سر ہم نے تو شارٹر رن میں خریدی تھی، ہمیں تو ڈیلر نے کہا تھا خرید لو آگے بک جائے گی، تو ہم نے تو سارا پیسہ ڈال دیا اس میں، ہم نے تو پلاٹ لینا ہی نہیں ہے، ہمارا تو کنسرن ہی نہیں ہے پلاٹ لینے سے، ہم نے تو فائل خریدی، ہم نے فائل بیچنی ہے. تو اب بیچیں فائل. اب فائل نہیں بکتی. یہی وجہ ہے. اگر آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے انٹرچینج نہ بننے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ضرور آپ نے شارٹ رن میں فائل خریدی ہوئی ہے اور آپ کو مس کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے، اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آنے والے ٹائم پہ بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں لانگر رن میں فائل خریدی ہوئی ہے تو انٹرچینج بنے یا نہ بنے آپ کو فرق نہیں پڑتا. آپ نے پلاٹ لینا ہے، جب پلاٹ ملے گا اس کی ویلیو ڈبل ہوگی، اور انشاءاللہ جب تک پلاٹ ملے گا تب تک انٹرچینج بھی بن گیا ہوگا. آپ نے تو لینا ہی پلاٹ ہے، تو آپ کو تو ون ون سچویشن ہے. انٹرچینج کے بغیر پلاٹ ملا، آپ نے 21 لاکھ کا پلاٹ بک کرایا ہوا ہے، انٹرچینج نہیں بنا، بالفرض آپ کو پلاٹ مل گیا، آپ نے پلاٹ خرید، آپ کو جو پوزیشن ملا وہ پلاٹ ویسے ہی اس وقت 40-45 لاکھ روپے کا ہونا ہے جب وہاں پہ پوزیشن اپلائی ہونا ہے. اگر انٹرچینج بن گیا تو 50-60 لاکھ روپے کا ہوگا. تو دونوں صورتوں میں آپ کو تو فائدہ ہی ہے. تو وہ تمام لوگ جنہوں نے شارٹر رن میں انویسٹمنٹ کی ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے انٹرچینج کو لیتے ہوئے وہی پریشان ہیں. ہمیں جتنی کالز آتی ہیں جنہوں نے شارٹر رن میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جنہوں کو کسی نے کہہ دیا جی آپ فائلیں خرید لیں بیچ دیں گے. آج میں آپ کو کہتا ہوں جی دوائیوں میں بڑے پیسے ہیں، آپ دوائی بنائیں اور بیچیں، بہت پیسے ہیں. تو کیا آپ سارا کا سارا پیسہ چھوڑ کے جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ انجیکٹ کر دیں گے؟ جی دوائیوں میں بہت پیسے ہیں اس لیے آپ فائل لے لیتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ منع کرتا ہوں آپ فائلیں شارٹ ٹرم کے لیے مت لیا کریں. ہمیشہ جتنے میرے ویورز ہیں، اس طرح کہنے سے میرا اپنا نقصان ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے شارٹ رن میں فائلیں خریدنی ہوتی ہیں، وہ میری بات سنتے خریدتے ہی نہیں ہیں. اسمیک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلز کا اس میں نقصان ہے. لیکن ہم کیوں کسی کو غلط کمیونیکیٹ کریں، ہم کیوں غلط ان سے بات کریں، کیوں غلط کمیونیکیشن کریں؟ ہم، میرا ضمیر نہیں ملامت کرتا. مجھے اتنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور وہ کہتے ہیں سر جی سیکیور پروجیکٹ ہے. میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں یار آپ اون پہ خریدیں، اون ہے مارکیٹ میں، اون کے بغیر چیز نہیں ملتی، آپ خرید لیں لیکن بکے گی نہیں اون پہ. آپ یہ نہ کہ مہینے بعد مجھے بول رہے ہو 2 مہینے بعد کہ جی مجھے بیچ دیں اون پہ. اگر میں انہیں ایسا کہوں نا تو وہ فائل بک جائے گی، لیکن مجھے پتا ہے وہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دوبارہ میرے پاس لینڈ کریں گے، تب تو فائل نہیں بک پاؤں گا. اون پہ خرید کے مزید اون پہ فائل کون لیتا ہے؟ اور فرسٹ ٹرانسفر ہو جائے تو سیکنڈ ٹرانسفر پہ کون لیتا ہے؟ اس چیزوں کا ہمیں پتہ ہے. تو اگر وہ میرے پاس دوبارہ آئیں گے تو پھر میری مس کمیونیکیشن ہو جائے گی. تو پھر میرا کام ہی، ہمارا اسمیک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلس کا جو ایک کی پوائنٹ ہے وہ ہے ہی ٹرسٹ لیول کمیونیکیشن. جو کہیں وہ پورا کریں، جب وہی پورا نہ کر سکے تو پھر کام کرنے کا یا اس یوٹیوب چینل کو پروموٹ کرنے کا یا اتنا بڑا سیٹ اپ یا چین بنانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ بہت ساری فائلز، یقین مانیے اتنے سارے لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں، الحمدللہ 1000 آف ویوز ہیں، 1 لاکھ ویوز تک ہمارے چینل پہ آنے لگے ہیں. ود ان 6 months ہماری یہ ڈیولپمنٹ ہے. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ڈیولپ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو وہ میری یہ بات سن کے جی شارٹ رن میں کہتا ہوں میری طرف سے ناٹ ریکمینڈ ہے، تو وہ اپنا ڈیسیژن بیک کر لیتے ہیں، ہولڈ بیک کر لیتے ہیں ڈیسیژن. اس سے میری فرم کو نقصان ہے، ہماری سیلز نیچے آ جاتی ہیں. لیکن پھر بھی مجھے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور میں کمیونیکیٹ کرتا رہوں گا. انٹرچینج بنے گا، ضرور بنے گا، اپنے ٹائم پہ بنے گا، اور جیسے ہی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوگی ہم آپ کو فوراً بتا بھی دیں گے، ڈیلیور بھی کر دیں گے. لیکن انٹرچینج سے کنیکشن صرف انہی کا ہے جنہوں نے شارٹ رن میں فائل لی ہوئی ہے، جن کا بزنس کچھ ہو رہا ہے اور وہ انٹرچینج کی وجہ سے سن کے یہاں پہ اپنا پیسہ انجیکٹ کر بیٹھے اور اب ویٹ کر رہے ہیں. آپ کو ابھی ویٹ ہی کرنا ہے. میری ریکمنڈیشن یہ ہے، ہمیشہ میں آپ کو ویٹ کرنے کا ہی کہوں گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن اس وقت نہیں ہے. اگر آپ اپنی فائل کو فوراً لکویفائی کر دیں گے، مارکیٹ میں روٹیٹ کر دیں گے، تو وہ آپ کا پیسہ توڑ دے گی. جو انویسٹمنٹ، جو پروفٹ کے لیے آپ نے فائل خریدی تھی، وہ پروفٹ کیا وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے. تو اس پرٹیکولر اماؤنٹ میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تمام تر لوگ جنہوں نے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ اپنی انویسٹمنٹس کو جاری رکھیں اور پرسیو کریں. جن لوگوں نے انویسٹمنٹس کرنی ہے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.